بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر 10th کلاس میں جو کلاس لی تھی اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کے حالات زندگی پڑھے، پھر اس کے بعد نصاب میں شامل ان کے 2 خطوط ہیں، پوئٹری بھی ان کی شامل ہے بک میں، لیکن جو خطوط ہیں ان میں سے ہم نے پہلا خط جو انہوں نے میر مہدی مجروح جو ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے دوست بھی تھے، ان کے نام لکھا گیا تھا، اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ میر حسن فگار کے بیٹے تھے، میر مہدی حسن جو میر مہدی مجروح تھے، اور غالب کے بہت عزیز شاگرد تھے، بہت قریبی۔ اور جب 1857 کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں دلی چھوڑ کر وہ پانی پت چلے گئے تھے اور پھر ملازمت بھی اختیار کر لی۔ ان کے خط کے اندر جو ہم نے اہم مقامات پڑھے تھے وہ یہی تھے کہ چرخ کج رفتار سے کیا مراد ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس سے مراد بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے جی، حالات کا خراب ہونا۔ اور میر مہدی مجروح سے ایک جگہ غالب نے اپنے خط میں آزردگی کا اظہار کیا، خفگی کا، ناراضگی کا۔ وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ میرن صاحب جو ان کے دوست تھے ان کے ٹھیک ہونے کی خبر دی گئی، جس پر میر مہدی مجروح نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان الفاظ میں جواب دیا کہ میرن صاحب پہلے جیسے ہو گئے، جیسے اچھلتے کودتے تھے پھر ویسے ہو گئے۔ تو غالب یہ سمجھے کہ ان پر خوش نہیں ہوئے بلکہ خفا ہو گئے۔ تو بیٹا آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہم دوسرا خط جو علاء الدین علیٰ صاحب کے نام لکھا گیا، یہ بھی غالب کے شاگرد بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، عربی فارسی کے اور ترکی زبان پر بھی انہیں بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ یہ جو خط ہے یہ علاء الدین علیٰ کے نام ہے، ان کا پورا نام ہے علاء الدین احمد خان، نواب علاء الدین احمد خان، ٹھیک ہے جی۔ اکثر لوگ اس کو احمد بھی پڑھتے ہیں لیکن لفظ اصل کے اعتبار سے احمد ہے، ٹھیک ہے، احمد خان۔ غالب کے شاگرد ہیں اور لوہارا کے رئیس بھی ہیں۔ لوہارا ہندوستان کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے رئیس بڑے آدمی، مالدار آدمی، رئیس کسے کہتے ہیں؟ بڑے آدمی یا مالدار شخص کو کہا جاتا ہے۔ عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، اور خود باذوق شاعر بھی تھے۔ اس کے علاوہ یہ ترکی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے، ترکی زبان بھی انہیں بہت اچھے طریقے سے آتی تھی۔ غالب کے خطوط کی خصوصیات جو آپ کو پہلے بیان کی گئی یہی تھی کہ غالب جب لکھتے تھے خط تو وہ خط کم اور مکالمہ آپس میں جیسے سامنے بیٹھ کر بات کی جاتی ہے وہ زیادہ لگتا تھا۔ اب دیکھیں، جان غالب، غالب کی جان، یہ دوست بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اس لیے بے تکلفانہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ تم تو ثمر نورس ہو، تم تو ثمر نورس، ثمرے، ٹھیک ہے جی، ثمر لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور نورس لفظ ہے، الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے ثمر نورس، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ ثمر عربی زبان میں پھل کو کہتے ہیں، نورس اس کے رس کو کہتے ہیں۔ تم رسدار پھل ہو، رسدار، تازہ، لیکن یہاں پر مراد پھل یا یہ نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو لفظی معنی بتائے ہیں، یہاں پر مراد نوجوان ہے۔ تم تو ثمر نورس ہو، یعنی تم تو نوجوان ہو، جوان آدمی ہو، اس نہال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو و نما پائی ہے، جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو و نما پائی ہے۔ اب نہال پودے کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ پودے کو کہتے ہیں کہ اس نہال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو و نما، نشو و نما کہتے ہیں پرورش پائی ہے۔ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے جی، میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہو، میری آنکھوں کے سامنے تم نے پرورش پائی ہے، اور میں ہوا خواہ و سایہ نشین اس نہال کا رہا ہوں، اور میں اس پودے کا ہوا خواہ، جیسے پودے کے نیچے بیٹھ کر ہوا خوری کی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سایہ نشین اس نہال کا رہا ہوں۔ سایہ نشین، سائے میں بیٹھنا، سائے میں بیٹھنا، ٹھیک ہے جی۔ کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے، کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے، عزیز کہتے ہیں پیارے،
شاید علاؤالدین علائی صاحب نے گلہ کیا ہے کہ آپ ہمیں یاد نہیں کرتے، آپ ہم سے محبت نہیں کرتے، تو غالب نے یہ ساری جو تمہید باندھی ہے اس بات کے جواب میں باندھی ہے۔ رہی دید و دید، دید دیکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی دیکھنا دکھانا، ایک دوسرے سے ملاقات، یہاں پر مراد کیا ہے؟ ملاقات ہے، دیکھنا نہیں ہے مراد، ٹھیک ہے جی۔ دید و دید اس کی دو صورتیں ہیں، دیکھنے کی یا ملاقات کرنے کی دو صورتیں ہیں، کون کون سی؟ تم دلی میں آؤ یا میں لوہارا آؤں، یہ لوہارا کے رئیس سے، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں یا تم دلی میں آ جاؤ تو ملاقات ہو سکتی ہے، یا میں لوہارا آ جاؤں تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے۔ تم مجبور میں معذور، ٹھیک ہے جی، تم کیا ہو جی؟ مجبور ہو، مجبوریوں نے تمہیں جکڑا ہوا ہے، اور میرا عذر ہے، ٹھیک ہے جی، میرا کیا ہے جی؟ عذر ہے، بہانہ ہے، کیا ہے؟ غالب صاحب دلی میں نظر بند تھے، اب بیچارے کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ خود کہتا ہوں کہ میرا عذر، میرا عذر، ٹھیک ہے جی، بہانہ، زنہار مسموع نہ ہو جب تک نہ سمجھ لو، جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ اب یہاں پر جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، میرا عذر، میرا بہانہ، زنہار کہتے ہیں ہرگز، ہرگز زنہار، مسموع لفظ کیا ہے؟ مسموع، ٹھیک ہے، میم کے اوپر زبر ہے، سین جو ہے یہ ساکن ہے اور میم پر پیش ہے، مسموع نہ ہو، مسموع کہتے ہیں سنا گیا، نہ ہو جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ اس جملے کے اندر غالب نے اپنی معذوری کو ظاہر کیا ہے کہ آپ میرے عذر کو قبول نہ کریں، ہاں جب میری بات کو سمجھ جائیں گے تو میرا عذر قبول ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ ملاقات ہو، میں ملاقات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ایک قیدی ہوں، مجھے نظر بند کیا گیا ہے، میں دلی میں ایک قسم کا قید ہوں اور یہاں سے مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اگر میری بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر مجھ سے گلہ نہیں کریں گے۔ پہلے پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں، ایک تو غالب نے جو تمہید باندھی ہے وہ گلے کے جواب میں ہے کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، علاؤالدین صاحب نے کہا، تو غالب نے کہا کہ میں تم سے پیار کیسے نہ کروں، تم میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہو، میرے سامنے بڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے جی، اور میرے عزیز شاگرد ہو۔ اور باقی رہی ملاقات کی باتیں، تو ملاقات کی دو صورتیں ہیں، ایک تم دلی آ جاؤ یا میں لوہارا، لیکن دونوں مجبور ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ کو مجبوریوں نے جکڑا ہوا ہے، رئیس آدمی ہیں، آپ کے کام زیادہ، اور میں معذور ہوں، معذوری یہ ہے کہ مجھے دلی سے باہر جانے نہیں دیتے ہیں، اور میرے اس عذر کو اس وقت آپ قبول کریں گے جب آپ میری مجبوری کو سمجھ جائیں گے۔ سنو، عالم دو ہیں، عالم یہ لفظ کا ہے، عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، ٹھیک ہے جی، جیسے یہ دنیا ہے، یہ پورا ایک جہان ہے، ایک عالم آسمان ہے، ٹھیک ہے جی، عالم برزخ ہے، عالم سماوات ہے، حشرات ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، یہ بہت سارے عالم ہیں، ٹھیک ہے جی، جہان کو کہتے ہیں عالم، کس کو؟ یہ عالم نہیں ہے، عالم لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین جمع ہے عالم کی، ٹھیک ہے، اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح، ایک عالم ارواح اور دوسرا عالم آب و گل۔ عالم ارواح، ارواح روح سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی، روح، روحوں کا عالم، مرنے کے بعد انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی میں گھل جاتا ہے اور اس کی روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ تو غالب کہتے ہیں عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح ہے جو مرنے کے بعد ملتا ہے، اور ایک عالم آب و گل ہے۔ آب پانی کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں، گل نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ گل ہے، گل، ٹھیک ہے جی، گل مٹی کو کہتے ہیں، عالم آب و گل ہے، اس سے مراد دنیا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرنے کے بعد کا عالم ہے، ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک، حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک، مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں، دونوں کا حاکم، حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے، ٹھیک ہے جی، عام قاعدہ اصول یہ ہے
کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سزا جو ہے وہ مرنے کے بعد ملے گی، نیک اعمال کی جزا ملے گی، برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں غالب نے کس خوبصورت انداز میں تمہید باندھی ہے کہ عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، عالم آب و گل جس کو کہتے ہیں۔ اور اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ عالم دنیا کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے، اب یہ اپنی بدقسمتی، ٹھیک ہے جی، اور اپنی زندگی کی سختیوں کو بیان کر رہے ہیں غالب کہتے ہیں کہ یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں، عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں 8ویں رجب، اب غور سے دیکھتے ہیں اور اپنے پاس ان پوائنٹس کو لکھیں، میں اینڈ میں آپ کو بتا بھی دوں گا اور ساتھ ساتھ بھی بتاؤں گا۔ چنانچہ میں 8ویں رجب سن 1212 ہجری میں، ٹھیک ہے جی، روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا۔ کس کے واسطے؟ روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا۔ روبکاری کس کو کہتے ہیں جی؟ عدالت میں پیش ہونا، عدالت میں پیش ہونا۔ یہ غالب کی ڈیٹ آف برتھ ہے، غور سے دیکھیں یہ کیا ہے، غالب کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ 8ویں رجب کو جو 1212 ہجری میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا، یعنی عالم آب و گل جو ہے اس میں مجھے بھیجا گیا، یعنی میری پیدائش ہوئی۔ اب دیکھیں کس خوبصورت انداز میں یہ خط میں بیان کر رہے ہیں۔ 13 برس حوالات میں رہا، کہاں رہا؟ 13 برس حوالات میں رہا۔ اس سے مراد آگرہ میں قیام ہے۔ میں نے انٹروڈکشن کے اندر بتایا تھا کہ پیدائش کے بعد کچھ عرصے بعد ان کے والد صاحب، پھر 9 برس کے عمر میں نصر اللہ بیگ ان کے چچا فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ ننیال میں چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ 13 برس، کتنے برس؟ 13 برس حوالات میں رہا، اس سے مراد آگرے میں قیام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، 7 رجب سن 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس، حکم دوام حبس صادر ہوا۔ اب دوام حبس کس کو کہتے ہیں؟ عمر قید کو۔ دوام حبس کس کو کہتے ہیں؟ عمر قید کو۔ صادر ہوا کے معنی ہے جاری ہوا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اس تاریخ کو ان کی شادی ہوئی ہے، تو شادی کو تشبیہ دی ہے کس سے جی؟ عمر قید سے۔ کس سے تشبیہ دی ہے؟ عمر قید سے، کہ بھائی عمر قید مجھے ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ بیوی ساری عمر رہے گی اس کے ساتھ۔ ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی۔ اب یہ بیڑی سے مراد بیوی ہے جن کا نام کیا تھا؟ امراؤ بیگم تھا۔ کہتے ہیں ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی، اور دلی شہر کو زندان مقرر کر دیا، زندان قید خانہ۔ اب میں یہاں پر قید ہو کر رہ گیا، اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا، اس زندان میں یعنی دلی میں رکھ دیا۔ نظم و فکر، نظم و نثر کو مشقت ٹھہرائے۔ فکر سوچنے کو کہتے ہیں، نثر و نظم غالب کا میدان تھا، شاعری ادیب آدمی تھا، تو یہ نظم بھی لکھتے تھے، نثر بھی لکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کو میرے لیے مشقت ٹھہرایا۔ برسوں بعد جیل خانے سے بھاگا۔ اب جب غالب نے دلی چھوڑی تھی، میں نے انٹروڈکشن کے اندر سارا تعارف آپ کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ برسوں بعد جیل خانے سے بھاگا، 3 برس بلاد شرقیہ میں لگاتار رہا۔ بلاد شرقیہ مشرقی شہر، بلاد بلد کی جمع ہے، بلاد کس کی جمع ہے؟ بلد کی جمع ہے، اور بلد شہر کو کہتے ہیں۔ شرقیہ مشرقی، ٹھیک ہے جی، مشرقی شہروں میں رہا۔ جب غالب نے دلی چھوڑی تھی تو اس کے بعد بہت سے شہروں کے اندر یہ جا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جو مشرقی شہر تھے۔ انٹروڈکشن غور سے سنیں، اس میں آپ کو شہروں کے نام بھی ہیں۔ پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے، پایان کار آخر کار، آخر کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے، دوبارہ دلی کی طرف لے کر آ گئے، اور پھر اسی محبس میں بٹھا دیا گیا۔ محبس، حبس آپ کو پتہ ہے قید کو کہتے ہیں، محبس وہ جگہ جو قید خانہ قرار دے دی گئی ہو، ٹھیک ہے جی۔ محبس میں بٹھا دیا گیا، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔
جب دیکھا کہ ایک قیدی گریز پا ہے، جب دیکھا کہ ایک قیدی گریز پا ہے، گریز پا کا مطلب ہے بھاگنے والا، یہ کیا ہے جی؟ بگوڑا ہے، بھاگنے والا ہے، دو بیڑیاں اور بڑھا دی، دو بیڑیاں اور بڑھا دی، دو بیڑیاں اور اس طریقے سے کہ غالب آپ کو پتہ ہے ان کی جتنی بھی اولادیں ہوئی وہ فوت ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے بھانجوں کے بچوں کو سنبھالنا شروع کیا۔ عارف جو ان کا بھانجا تھا اس کے بچوں کو انہوں نے سنبھالنا شروع کیا، ان کے دو بچوں کو انہوں نے پالا، ایک باقر علی خان اور ایک حسین علی خان، اور یہ دونوں فوت ہو گئے جوانی میں، تو غالب نے اس کو بھی بیڑیوں سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے جی، دو بیڑیاں اور بڑھا دی، ٹھیک ہے۔ بیڑی وہ زنجیر یا وہ جو ایک قسم کی لوہے سے بنائی جاتی ہے اور قیدی کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، ٹھیک ہے جی، پاؤں کو جکڑنے کے لیے۔ دو کی بیڑیاں اور بڑھا دی، پاؤں بیڑی سے فگار، پاؤں بیڑی سے فگار، فگار کس کو کہتے ہیں جی؟ زخمی ہے، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخم دار، ہتھکڑیاں ہاتھ میں جو لوہے کی زنجیریں ڈالی جاتی ہیں وہ ہتھکڑی ہے، اور جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہے وہ بیڑی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑی ہے۔ مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، جو مشقت میرے ذمے لگائی گئی تھی وہ اور مشکل ہو گئی، یعنی اب شاعری کرنا اور بھی مشکل ہو گیا، شاعری کرنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ طاقت یک دم ایک دم زائل ہو گئی، زائل ہو جانا ختم ہو گئی۔ ایک سال بیڑی کو زاویہ زندان میں چھوڑ ماں دونوں ہتھکڑیوں کے باغا، ٹھیک ہے جی، دونوں بیڑیوں کو، ٹھیک ہے جی، بیڑی وہی جو پاؤں میں زنجیر ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، زندان قید خانے میں چھوڑ کر میں بھاگ نکلا۔ اب اس پیراگراف کے اندر جو تشبیہات اور جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں وہ میں آپ کو ایک پیج کے اوپر لکھ کر سمجھاؤں گا آخری پیراگراف پڑھنے کے بعد۔ میرٹھ مراد پور ہوتا ہوا رامپور پہنچا، یہ ہندوستان کے مشہور شہر ہیں۔ کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا، 2 مہینے کے قریب وہاں پر رکا، پھر پکڑ آیا، دوبارہ پکڑ کر مجھے دلی لے آئے۔ اب عہد کیا، وعدہ کیا، پکا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے جی، اب عہد کیا، کیا عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا، پھر نہ بھاگوں گا، بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی۔ حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو، حکم رہائی مراد موت ہے، اب غالب تنگ آ چکے ہیں، حکم رہائی سے مراد کیا ہے؟ موت ہے، اس میں جو پوشیدہ معنی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو، ایک ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، ایک ضعیف سا احتمال ہے، احتمال امکان ہے کہ اسی ماہ ذی الحجہ 1477 ہجری میں چھوٹ جاؤں گا، مراد یہ ہے کہ اس تاریخ تک میں کیا ہو جاؤں گا؟ وفات پا جاؤں گا۔ بہر تقدیر پر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا۔ اب رہائی کے بعد انسان اپنے گھر سے مراد کیا ہے جی؟ قبر ہے، قبر میں جائے گا اور کہیں نہیں جاتا۔ میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا، یعنی اس عالم میں چلا جاؤں گا جس میں ساری روحیں رہتی ہیں۔ تو یہ بڑا غمگین اور دردناک خط ہے جو غالب نے اپنے شاگرد اور اپنے دوست اور بہت اچھے شاعر علاء الدین علائی صاحب کو لکھا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے اہم نکات کی جانب، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غالب نے اپنے آپ کو قیدی سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ قیدی سے تشبیہ دینے کی وجہ یہی ہے کہ غالب دلی کے اندر نظر بند تھے، جب نظر بند تھے تو وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے، کسی سے مل نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے قیدی سے تشبیہ دی ہے۔ پھر جو انہوں نے کہا ہے کہ 8ویں رجب سن 1212 کو، تو اس سے مراد جو پہلا پوائنٹ تھا اس سے مراد ان کی پیدائش ہے، کب ہوئی تھی؟ 27 دسمبر 1797 کو ہوئی تھی۔ پھر جو دوسرا ہے 13 برس حوالات میں رہا، تو یہ آگرے میں جو قیام تھا پیدائش کے بعد سے 13 برس کی عمر تک وہ مراد ہے۔ پھر اس کے بعد 7 رجب 1525 دوام حبس، یہ دوام حبس عمر قید، اس سے مراد شادی ہے، یعنی شادی کو عمر قید سے تشبیہ دی ہے کہ ساری عمر کے لیے اب میں قید ہو چکا ہوں۔ ایک بیڑی پاؤں میں ڈال دی، اب یہ ایک بیڑی سے مراد کیا تھا؟ بیوی تھی جن کا نام امراؤ بیگم تھا۔ 2 بیڑیاں اور بڑھا دی، یہ 2 بیڑیوں سے مراد کیا تھا؟
عارف کے 2 بچے جو ان کے بھانجے کے بچے تھے، باقر علی خان اور حسین علی خان مراد تھے، جو جوانی میں فوت ہو چکے تھے۔ غالب نے بہت زیادہ دکھ دیکھے، ان کے بھائی بھی جوانی کے اندر فوت ہو گئے تھے، یوسف جن کا نام تھا مرزا یوسف، اور اس کے ساتھ ان کے جو 7 بچے پیدا ہوئے وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ پھر حکم رہائی کب صادر ہو، کب جاری ہو، اس سے مراد غالب کی موت ہے۔ غالب موت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کب میری موت آئے گی اور اس کے بعد ہمیشہ اپنے گھر میں جا کر رہوں گا۔ تو غالب اپنی زندگی کی تلخیوں کو بیان کر رہے ہیں اس خط کے اندر کہ ساری زندگی جو ہے وہ میری مشکلات کے اندر اور ساری زندگی میری قید و بند کے اندر گزری ہے، اور زندگی میں نے کبھی بھی سکون نہیں دیکھا، آرام کا سانس نہیں لیا، ساری زندگی میری پریشانیوں کے اندر گزر گئی ہے۔ تو اب کب میری اس زندگی سے جان چھوٹے گی؟ اور اس پورے خط کے اندر غالب نے اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کر کے اپنے شاگرد اور اپنے دوست جو ہیں علاء الدین الہی صاحب کو بھیج دیا کہ آپ جو مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ خط کا جواب نہیں دیتے، تو میں معذور ہوں، ٹھیک ہے، میں معذور ہوں، میرے عذر کو قبول کیجئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سبق کے اندر کچھ الفاظ ایسے تھے جو تھوڑے سے آپ کو تلفظ کی ادائیگی میں مسائل ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے ان کے آپ کو باقاعدہ طور پر اعراب کے ساتھ بتایا۔ ثمر نورس، پھر اس کے بعد زنہار، پھر اس کے بعد مسموع، پھر اسی طریقے سے محبس، محبس، ٹھیک ہے جی، پھر اس طریقے سے دوام حبس۔ یہ سارے کے سارے الفاظ وہ تھے جو تھوڑے سے مشکل تھے۔ اب آپ نے اس سبق میں سے جو اعراب لگا کر میں نے الفاظ آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے لکھ لینے ہیں، اور جو الفاظ معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بھی لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو تو مجھے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔